بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماہ رمضان کی وہ بابرکت گھڑیاں ہیں جس کا انتظار سب کو ہے، بے صبری سے ہوتا ہے۔ 27ویں رات عبادت کی خاص رات جس کا سب لوگ انتظار کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی رحمت والی رات میں صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لو، ہر ناممکن کام ممکن میں تبدیل ہوتا خود دیکھ لو۔ اس دن تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ آج کے دن سب لوگ اس وظیفے کو کر لو۔ جو بھی اپنے حالات سے پریشان ہے، ایک بار اس وظیفہ کو پڑھ لیں، نا امیدی امید میں بدل جائے گی۔ جس کا بھی نصیب نہیں بدل رہا، اس کا نصیب آسمان اور زمین پھاڑ کر بدل جائے گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں 27ویں شب کا بہت ہی خاص اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر اللہ کے حکم سے ساری مفلسی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی بیمار ہے یا پھر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہی، تو آپ آج کے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو اللہ تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے اور آپ کے رکے ہوئے کام بھی بن جائیں گے اور آپ ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزارو گے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ تیزی سے گزر رہا ہے اور رمضان المبارک کے آخری دنوں میں اللہ تعالی نے شب قدر جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے آپ نے اسی مبارک رات میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، چاہے آپ 10 روپے ہی کسی فقیر کو، آپ کے گھر میں جو کام کرنے والی آتی ہے اسے بھی آپ یہ صدقہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقے کی بہت اہمیت ہے۔ صدقہ پریشانی اور مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت واقعہ صدقے کے حوالے سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق بڑھا دے۔ میں اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہوں، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر کھانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ ابھی تک جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ کے بعد اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر کھانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند روز میں ہی ختم ہو جائے گا، مگر لنگر کھانا ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ کیا قصہ ہے، اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو ابھی تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دے دیتے ہیں۔ اس شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس واقعے سے ہمیں صدقے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ صرف صدقہ کرنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالی رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ دوستو، ماہ رمضان اب رخصت ہو رہا ہے اور ابھی بہت سے بد نصیب ایسے ہیں
جنہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ بس ماہ رمضان کے چند دن باقی ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جس کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دوستو ابھی بھی وقت ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ حضرت کعب بن اجزا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ممبر لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ مانگی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو۔ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ شب قدر میں جہاں آپ بہت سے نوافل اور عبادت کا اہتمام کرتے ہیں آپ اس عمل کو بھی لازمی کریں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آپ کو قرآن مجید ہاتھوں میں لے کر چہرے کے مد مقابل کھولنا ہے، پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہم انی اسألک بکتابات المنزل وما فیہ وفیہ اسمک لأکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من الاتقائک من النار۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کرنی ہے۔ آپ اس کو کسی کاغذ پر لکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت طلب کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا، یقیناً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے۔ آپ نے آیت ایک بار پڑھنی ہے۔ اس آیت کے اول و آخر آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک 3، 5 یا 7 بار پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین اس عمل کے کرتے ہی آپ کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو جائے گی اور آپ کا دل جاری ہو جائے گا کہ رابطہ اللہ تعالیٰ سے بحال ہو جائے گا، اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا مسکن بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انعام و اکرام کی بارشیں شروع کر دے گا اور آپ یہ سب کچھ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کو یہیں روک دو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔